بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن یحییٰ بن جعمر قال کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین و معتمرین فقلنا لو لقینا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألنا عما یقول هؤلاء فی القدر فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاقتنفته انا وصاحبی احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالہ فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الی فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر كبرنا الناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون لا قدر وان الامر انف قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف بي عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر۔ یہ ایک مفصل اور غیر معمولی حدیث کی ابتدا ہے۔ یحییٰ بن جعمر روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے بحث و نظر کی ابتدا بصرہ میں ہوئی، اور جس شخص نے اس بحث کی ابتدا کی وہ معبد جوہنی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تقدیر کے بارے میں بہت سی بحثیں پیدا ہونی شروع ہوئیں تو میں نے اور حمید بن عبد الرحمن نے یہ ارادہ کیا کہ ہم حج یا عمرے کے لیے جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی شخصیت موجود ہے، تو ہم ان سے جا کر یہ پوچھیں گے کہ تقدیر کے بارے میں حضور کی تعلیمات کیا ہے۔ یہ وہ پہلا دور ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جس میں مسلمانوں کے ہاں صحابہ کرام کے زمانے ہی میں بعض علاقوں میں جو نئے نئے فتح ہوئے تھے اس طرح کی بحثیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، نئی نئی بستیاں فتح ہو گئی تھیں۔ جو آج کے بڑے بڑے ملک ہیں وہ 10-15 سال میں اسلامی حکومت کے صوبے بن گئے تھے، تو کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں لوگ پہلے سے جو کچھ بھی ذہنی پس منظر رکھتے تھے اس میں جب انہوں نے نیا دین قبول کیا تو اس پس منظر کے لحاظ سے بہت سی بحثوں میں الجھے۔ ان میں ایک یہ تقدیر کا مسئلہ بھی تھا، اور یہ پرانا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں فلسفے میں بھی بحثیں ہوتی رہی ہیں، تصوف بھی اس میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتا رہا ہے، دنیا کے مذاہب میں بھی یہ چیز زیر بحث رہی ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے بصرہ میں مسلمانوں کے ہاں اس بحث کی ابتدا ہوئی، اور ان دونوں نے یہ خیال کیا کہ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملیں، اور اس کا بہترین موقع یہ ہے کہ حج میں یا عمرے میں جاتے ہیں، وہاں کسی نہ کسی سے ملاقات ہو جائے گی، ابھی بعض صحابہ زندہ ہیں ان سے ہم پوچھیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ ارادہ کر کے گئے تو ایسا ہوا کہ ہماری ملاقات سیدنا عبداللہ بن عمر سے ہو گئی، یعنی سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر مسلمانوں کے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں جو 3 بڑے عالم ہیں ان میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، اور تیسرے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو ان سے ان کی ملاقات ہو گئی، مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک طرف سے میں اور دوسری طرف سے جو میرے ساتھی تھے ہم ان کے ساتھ ہو لیے، ایک دائیں سے ایک بائیں سے، اور میرا خیال یہ تھا کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ مجھے موقع دیں گے کہ میں ہی گفتگو کی ابتدا کروں۔ کہتے ہیں کہ حوصلہ پا کر میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے یہ پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور بہت کچھ علمی گفتگویں بھی کرتے ہیں، تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بتایا کہ قرآن مجید کے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو بہت علمی مجالس منعقد کر کے علمی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لوگ ان کی ذہانت، فطانت، ان کے سوالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تقدیر وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو معاملہ بھی ہوتا ہے بس ابتدا سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی چیز طے کر دی جاتی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ دیکھو، جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو ان کو یہ کہنا کہ میں اس طرح کے لوگوں سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے۔ اور عبداللہ بن عمر اس بات پر حلف اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے
تو اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس چیز پر ایمان نہ رکھے کہ تقدیر ہے. یہ انہوں نے کہا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تبصرہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک اثر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں ہے. ایک صحابی نے اس طرح کی بات سن کر اس پر تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بات کہنا کہ جتنے معاملات بھی ہوتے ہیں وہ گویا ابتدائی سے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو یا پہلے سے کسی منصوبے کو دخل نہیں ہے، یہ بات ایمان کے منافی ہے. اور کوئی آدمی اگر اللہ کو مانتا ہے اور اس بات کو نہیں مانتا تو پھر وہ بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کے مطالعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا کے نظم کے معاملے میں صورتحال یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بے خبر ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ دنیا میں تحریک پیدا کر کے اس کو چلا دیا ہے اور اب یہ اپنے طریقے کے اوپر چل رہی ہے. وہ اس پوری کائنات کا نظم چلا رہے ہیں، خلق بھی انہوں نے کیا ہے، امر بھی انہی کے ہاتھ میں ہے اور تمام معاملات کا وہ فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے جتنا اختیار انسان کو دیا ہے اس کی ایک حد ہے، اس دائرے میں انسان اخلاقی امور کے معاملے میں جواب دہ ہے اور یہ جواب دہی بھی اس کے ارادے کی حد تک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے ارادے پر عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مداخلت ہوتی ہے. اس لیے کہ ہر ارادے کو اگر اس دنیا میں عملی جامہ پہنچنے کا موقع دے دیا جائے تو اس دنیا کے اندر ایک دن کے لیے بھی انسانوں کے لیے جینے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے معاملات کا ایک بڑا حصہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس کے بعد انسانوں کو ایک محدود دائرے میں اختیار دیا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس دائرے میں اس نے اختیار دیا ہے وہ اس میں انسانوں کے اعمال کیا ہوں گے ان سے پوری طرح واقف ہے. تو یہی پہلو ہے جس کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عمر نے زیادہ شدید رد عمل کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ساری چیزوں کو مانے بغیر ایمان کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی جو بڑی مشہور حدیثوں میں سے ہے اور بڑی غیر معمولی حدیث بھی ہے. اس حدیث کا مطالعہ تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں بھی مقصود در حقیقت اس کے سوا ان کے ہاں اس کوئی نہیں تھا کہ اس میں ایمان بالقدر کا آگے ذکر ہوا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے یعنی اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آدمی کو کس طریقے سے اسلام اور ایمان کے حدود کو سمجھنا چاہیے. اور حضور نے اس میں جو جواب دیا ہے اس میں جہاں اللہ پر ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں تقدیر پر ایمان کا ذکر بھی کیا ہے. تقدیر پر ایمان کے بارے میں جو افراط و تفریط ہمارے ہاں ہوئی ہے اور جس سے بہت سے فلسفیانہ مذاہب پیدا ہوئے ہیں ان کے تفصیلی ذکر کی تو یہاں ضرورت نہیں ہے. سادہ چند حقیقتیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے. یعنی پہلی بات جو قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہے اور جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی وہ یہ کہ اس کائنات کا پروردگار ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے یہ دنیا علی علم بنائی ہے. یعنی وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے، کیا بنا رہا ہے، کس انجام تک پہنچے گی، اس سے مقصود کیا ہے، اس میں انسانوں کو کس امتحان میں ڈالا گیا ہے اور اس کی پوری اسکیم کیا ہے. یہ ساری اسکیم قرآن مجید میں واضح کی گئی ہے. یہاں تک کہ جب فرشتوں میں اور سیدنا آدم کے مابین معاملہ ہوا ہے تو اس میں بھی اسی پہلو کو نمایاں کر دیا گیا ہے. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو ایک محدود دائرے میں اس کو کچھ اختیار دیا گیا ہے. یہ اختیار ایسا بدیہی ہے کہ اس کے لیے کسی فلسفی اور کسی حکیم سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جھانک کر بہت اچھی طرح جان سکتا ہے کہ یہ اختیار ہم کو حاصل ہے اور ہم یہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا دائرہ ہے جس میں ہم کو یہ اختیار حاصل ہے. اور دنیا کے تمام معاملات جو ہم چلا رہے ہیں وہ اسی اصول کے اوپر چلا رہے ہیں. دنیا میں اگر عدل کا کوئی نظام قائم ہے، محاسبے کا کوئی نظام قائم ہے، انسانوں سے پوچھ گچھ کا کوئی نظام قائم ہے تو اسی اصول پر قائم ہے. انسان کہاں مستر ہو جاتا ہے، کہاں مجبور ہو جاتا ہے، کہاں اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا بجائے خود ممکن نہیں رہتا، اس کو بھی ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنے تمام معاملات کو طے کرتے ہیں. لہٰذا یہ مسئلہ جتنا سیدھا، جتنا صاف اور جتنا بدیہی ہے، اگر اس کو الجھانے کی کوشش کی جائے تو اتنا ہی زیادہ الجھ جاتا ہے. اس کو اگر انسان اپنے زاویے سے دیکھے کہ وہ اپنی زندگی جب گزار رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ فیصلے کس بنیاد پر کرتا ہے، رائے کس بنیاد پر قائم کرتا ہے، کسی شخص کا محاسبہ کس بنیاد پر کرتا ہے، کہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا مجبور ہے اور کہاں یہ سمجھتا ہے کہ وہ مختار ہے، تو وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کیا دائرے ہیں جس کے اندر انسان کو جواب دہ ہونا ہے اور کیا دائرے ہیں جس میں اس کو جواب دہ نہیں ہونا. ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ہم نے اپنی پیدائش کا فیصلہ خود نہیں کیا،
ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ہم میں سے کسی نے اپنے والدین کا انتخاب خود نہیں کیا، اپنے وطن کا انتخاب خود نہیں کیا، یہ زندگی کتنی ہے اس کا انتخاب خود نہیں کیا، شکل و صورت کیا ہے اس کا انتخاب خود نہیں کیا، صلاحیتیں کیا ہیں اس کا انتخاب خود نہیں کیا. یہ چیزیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر کے دے دی گئی ہیں. لیکن ہمارے اندر جو ایک اخلاقی وجود ہے، ایک مورل بینگ ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے، اور ہم بہت اچھی طرح اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ انسان کے اندر الہام کی گئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان اس کے پورے شعور کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، خیر کا راستہ اپنانا ہے یا شر کا راستہ اپنانا ہے. اس کے بعد اس کو عمل کرنا ہوتا ہے. عمل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اگر تو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مجموعی حکمت کے خلاف اس کا عمل نہیں ہوتا، تو وہ عمل بھی ہو جاتا ہے اور انسان اپنے اختیار کو روبہ عمل کر لیتا ہے. لیکن اللہ کی حکمت کا اگر اقتضا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز روک دی جائے تو اس کو روک بھی دیتا ہے. ہم روزانہ زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سادہ حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. لیکن اگر اس سادہ حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کے بجائے اس کو الجھنوں میں اور خدا تعالیٰ کے معاملے میں اس کے قدرت اور علم کے حدود طے کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کا فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. یہ مختصر بات ہے جس کو یہاں تمہید میں سمجھ لیجئے. اس کے بعد جب حدیث پڑھی جائے گی تو اس کی بہت سی تفصیلات اس میں زیر بحث آئیں گی. ثم قال حدثني ابی عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى الیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا قال صدقت قال فاجبنا له يسأله ويصدق قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل قال فاخبرني عن امارتها قال ان تلد الأمة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله عالم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. یہ ایک بڑی ہی غیر معمولی روایت ہے. امام مسلم نے اپنی کتاب کی ابتدائی اسی روایت سے کی ہے. اس کا پس منظر ہم پچھلے درس پہ دیکھ چکے ہیں. اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ شروع میں جب مسلمانوں کے مابین بعض کلامی مسائل اور فلسفیانہ مسائل پر بحثیں شروع ہوئیں تو بصرہ میں تقدیر کے مسئلے پر بھی بعض لوگوں نے بحث مباحثہ شروع کیا. اس روایت کے بیان کرنے والوں میں سے دو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے اس معاملے میں معلومات حاصل کریں. اس کے لیے انہیں یہ خیال ہوا کہ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ وہ حج یا عمرے کے لیے جائیں. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے ہوں گے، اگر کسی سے ملاقات ہو جائے گی تو وہ اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں گے. جب وہ وہاں گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کی یہ روایت ان کو سنائی. یہ سیدنا عمر بن الخطاب کی روایت ہے اور اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص باہر سے آیا ہے. اس کا لباس سفید براق لباس ہے، بال بہت زیادہ سیاہ ہے. مدینے کا کوئی شخص معلوم نہیں ہوتا، کوئی جانا پہچانا آدمی بھی نہیں ہے. جو اس کے لباس کی صورتحال ہے اور جو بالوں کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ سفر کا بھی کوئی اثر نہیں. لا یرائے علیہ اثر السفر، یعنی ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے سفر کر کے آیا ہے
تو اس کے کچھ اثرات اس کے لباس پر، اس کے چہرے پر، اس کے بالوں پر ہوتے ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی نہا دھو کے کوئی آدمی آ گیا ہے، نہایت براق سفید لباس پہنے ہوئے ہے، بال بالکل کالے ہیں اور بہت سنوارے ہوئے ہیں. اس پر کسی نوعیت کا کوئی سفر کا، مسافت کا اثر نہیں معلوم ہوتا. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں. تو خیر وہ صاحب آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے. اتنے قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ گویا انہوں نے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑ دیے. دو زانو جب آدمی بیٹھتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ آ کے وہ بیٹھے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے، یعنی جیسے بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے کا طریقہ ہوا کرتا ہے اسی طرح بیٹھ گئے. اور بیٹھ کر انہوں نے سوال کیا. سوال انہوں نے یہ کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ یا محمد ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جس اسلام کی آپ دعوت لے کر آئے ہیں یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. کہ اسلام یہ ہے کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، اور یہ کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، وہ اپنے مال میں سے لوگوں کی خدمت کے لیے زکوٰۃ دے، وہ رمضان کے روزے رکھے، اور اگر ان استطاع الیہ سبیلا، اگر اس میں سفر کی طاقت ہو، سفر کی استطاعت ہو تو بیت الحرام کا حج کرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا. اب اس جواب میں نہایت اجمال کے ساتھ وہ سب باتیں بیان کر دی گئی ہیں جو حقیقت میں اسلام کا امتیاز ہے. یعنی جہاں تک تعلق ہے حقیقت مذہب کا وہ تو بنیادی طور پر اعلیٰ اخلاق ہے، لیکن یہ چیز کہ آدمی اعلیٰ اخلاق کا علمبردار ہو کر بنے رہے، یہ انسان کی فطرت میں الہام کی گئی ہے. اس کو کسی مذہب یا کسی دین کی خصوصیت نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ الہام ہے جو اس کو ازل سے حاصل ہے. اس کے بارے میں نہ یاد دہانی کی ضرورت ہے، نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. وہ چیزیں کہ جن کو شریعت کے ذریعے سے اللہ کے دین کے طور پر لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اور جو آپ کی امتیازی چیزیں بنتی ہیں ان کو آپ نے بیان کر دی. تو ہماری پوری زندگی میں اعلیٰ اخلاقیات کے بعد جو اصل اور فطری دین ہے، جو چیزیں مذہبی امتیاز کی حیثیت سے اپنانے کی ہیں وہ یہی چیزیں ہیں. یعنی ہم توحید کی شہادت دیتے ہیں، قیامت تک کے لیے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کو خدا کے بندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو حقیقت میں یہ جو کچھ بھی دین کا ظاہر ہے وہ یہی کچھ ہے، اسی کو ہم اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضور نے یہ جواب دیا. سیدنا عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے بالکل درست بتایا ہے. ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے. یعنی کوئی آگے بجائے اس کے کہ اعتراض کرے یا کوئی اشکال وارد کرے یا کسی تعجب کا اظہار کرے، سوال کرتا ہے جواب بھی دیتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا. میں نے کہا فاخبرنی عن الایمان، یعنی آپ کے دین میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ماننا ضروری ہے، ایمان لانے کی کیا چیزیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی سب کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے سب پیغمبروں پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. اور اس چیز کو مانے کہ جو ہمارے ساتھ برائی بھلائی ہوتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور اس میں دخل انداز ہو جائے. تو اگر آپ غور کریں تو بالکل یہ وہی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے آخر میں بیان کر دی ہیں. اصل میں جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو اس کے بانی کیا ہے؟ اس کے بانی یہ ہے کہ ہم نے ایک پروردگار کا اقرار کر لیا،
اب اس پروردگار نے اگر انسانوں کے ساتھ کوئی رابطے کا ذریعہ اختیار کیا ہے تو وہ سب سے بڑھ کر فرشتے ہیں، لہذا اس رابطے کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کے بعد جہاں سے ہمیں اس کی ہدایت یا اس کا پیغام ملا ہے وہ اس کے پیغمبر ہیں، اور ان پیغمبروں کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک دن ہم کو اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ تو یہی در حقیقت وہ ایمانیات ہیں جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے ہیں، تو حضور نے بھی یہی بیان کر دیا۔ البتہ اللہ پر ایمان کے ایک خاص پہلو کو نمایاں کیا، اور یہ وہی پہلو ہے جس پہلو کا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دوسرے حصے میں ظہور دیکھتے ہیں۔ یعنی انسان جب جو کچھ بھی اس کے اوپر مصیبت، تکلیف، اچھائی، برائی آتی ہے، اس کے بارے میں یہ خیال کر لیتا ہے کہ یہ کسی اور کی نازل کردہ ہے، خدا کے سوا بھی کوئی اور ہے کہ جس میں متصرف ہو سکتا ہے، تو گویا یوں سمجھ لیے کہ بھٹکنے کی ابتدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تقدیر اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر قدر کا یا تقدیر کا کوئی لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، کوئی چیز سزا کے طور پر نازل ہوتی ہے، دنیا کے عمومی قانون کے تحت کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کی باغ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسباب کی دنیا میں چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی کی طرف سے اس کے تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اصل سوال تقدیر کے بارے میں تھا، تو یہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ سنا دیا۔ اس کے جواب میں بھی سیدنا عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ اس نے کہا صدقتا، آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی، بہت درست بات کہی، اس بات کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یہی ٹھیک ہے۔ تو گویا اسلام کے بارے میں بھی جواب کی تصدیق کر دی، ایمان کے بارے میں بھی جواب کی تصدیق کر دی، اور خاص طور پر اس پہلو کو بھی سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے اگر آدمی یہ نہ مانتا ہو کہ اس نے صرف مجھے بنایا ہی نہیں ہے بلکہ اب بھی تمام امور کے ساتھ متعلق ہے، اور جو معاملات میرے ساتھ اس دنیا میں ہوتے ہیں وہ اس کے اذن سے اور اس کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں مانی گئی تو گویا اللہ کو ٹھیک طریقے سے مانا ہی نہیں گیا، اس پر ایمان کا صحیح طریقے سے اقرار اور اظہار ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ دو سوالات ہیں جن کا ہم نے آج مطالعہ کر لیا۔ آخری دو سوالات اس سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تینوں حضرات، حدیث جبریل زیر بحث ہے۔ اس حدیث کے ابتدائی 3 حصے ہم نے مطالعہ کر لیے تھے، جس میں پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تقدیر کے مسئلے کے بارے میں بعض بحثیں نو مسلم علاقوں میں شروع ہوئیں تو بصرہ میں ایک بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی سے جا کر اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہ روایت بیان کی کہ میرے باپ عمر بن الخطاب نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک صاحب حضور کے پاس آئے کہ جن پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، بالکل سفید براق لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، ان کے بال کالے تھے، لیکن ہم پہچانتے نہیں تھے۔ ایک چھوٹی سی بستی میں ہر شخص ہر آدمی کو جانتا ہوتا ہے، تو یہ لگتے تو اجنبی تھے لیکن اجنبیت کے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ آدمی اگر دور سے آتا ہے تو کچھ سفر کا گرد و غبار پڑا ہوتا ہے، کچھ کپڑے میلے ہوئے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کہیں سے اٹھے اور آ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ تیسرا حصہ ہے کہ جس میں ان کے سوالات نقل ہوئے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے ایمان کے بارے میں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، انہوں نے یہ کہا کہ فاخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ یہ احسان کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے جو اس کا ترجمہ کیا یہی عربیت کی روح سے اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں احسان کے 2 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ درجہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور ایک یہ کہ چلیے دوسرے درجے پر وہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کو شعور ہے۔ تو یہ ترجمے کی غلطی ہے، اس میں ایسی بات نہیں بیان ہوئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے
کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی پہلی بات ہی کے اوپر استدلال قائم کیا گیا ہے دوسرے جملے میں۔ تو ایک تو یہ بات واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو احسان کا لفظ ہے، اس کو عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث میں آنے والی اصطلاح ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس اصطلاح کو یہاں سے اخذ کرتے ہیں بلکہ اس پر ایک پورے فلسفے کی بنیاد بھی رکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو جگہ جگہ قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ کسی شخص کا عمل بھی اس کے بغیر مقبول نہیں ہے۔ جگہ جگہ یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل میں بہترین رویہ اختیار کرے۔ عربی زبان میں احسان کا مطلب ہے بہترین رویہ اختیار کرنا، کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، کسی چیز کو اس طرح انجام دینا کہ وہ اپنی روح اور اپنے قالب دونوں کے لحاظ سے پوری طرح ادا ہو جائے۔ اس کو عربی زبان میں آپ لفظ احسان سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ دین کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آدمی کے اندر یہ احساس اور شعور نہ ہو کہ وہ جس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، صحیح نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، صحیح احساس کے ساتھ کرنا چاہیے، صحیح شعور کے ساتھ کرنا چاہیے، اس وقت تک تو کوئی بیمانی ایکسرسائز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یوں نہیں ہے کہ دین میں کسی عمل کے کچھ درجات ہیں جن میں آخری درجہ احسان ہے، نہیں، دین میں ہر عمل کے لیے اصل مطالبہ یہی ہے کہ وہ ایسے کیا جانا چاہیے۔ جب آدمی اس عمل کو اس طریقے سے نہیں کرتا تو اس کے عمل میں نقص واقع ہوتا ہے، اور پھر دوسرے یا تیسرے یا چوتھے درجات اصل میں ناقص ہیں۔ جو چیز اصل مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اس طرح سے خدا کی بندگی کرے، اس طرح سے خدا کی عبادت کرے، اس طرح سے اس کے حکموں پر عمل کرے کہ گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک سمیع و بصیر خداوند ہے، اور وہ خداوند ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ گویا میرے سامنے موجود ہے اور میں اس کے سامنے ہی عمل کر رہا ہوں۔ اسی احساس کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہے، اسی احساس کے ساتھ خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے تو یہ انفاق ہے، اسی احساس کے ساتھ زندگی کے باقی معاملات کرتا ہے تو یہ حقیقی معاملات ہوتے ہیں۔ اس سے اگر کوئی مختلف جگہ ہے تو وہ اصل میں ریا ہے، وہ پھر دکھاوا ہے، وہ نمائش ہے، وہ غفلت ہے۔ ورنہ بندہ مومن اس معاملے میں کسی موقع کے اوپر غیر متنبع تو ہو سکتا ہے، وہ اگر حقیقی مومن ہے تو اس احساس کے بغیر عمل کر نہیں سکتا، یعنی اسی احساس کے ساتھ کرے گا کہ میرا مالک میرے سامنے موجود ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ اس کو خدا کی حضوری کا احساس دلانے کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے کہ ہم جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں اس میں خدا کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے، تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات کہی۔ آپ نے فرمایا کاننا کا طرح ہو، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم اس طرح عمل کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، نہیں، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ گویا ہمارے اندر اس چیز کو نمایاں کیا ہے کہ جب تم دین پر عمل کرتے ہو تو کس کی ہدایت پر کر رہے ہو، کس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو، وہ جو سمیع بھی ہے، وہ جو بصیر بھی ہے، وہ جو علیم بھی ہے، جو دلوں کے حال سے واقف ہے، جو نیتوں کو جانتا ہے، محرکات کو جانتا ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو دھوکہ دے لو گے، اس کو فریب دے لو گے، اس کے سامنے کوئی معاملہ کرو گے اور پھر یہ کہہ کے بچ جاؤ گے کہ میں نے تو یہ اس پہلو سے کیا تھا اور اس پہلو سے کیا تھا؟ جس نیت سے کرو گے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جن محرکات کے تحت کرو گے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جس طریقے سے کرو گے اس کو بھی جانتا ہے، خلوت میں کرو گے اس کو بھی جانتا ہے، جلوت میں کرو گے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ چیز ہے جس کو حضور نے واضح کیا، گویا یہ بتایا کہ اسلام اور ایمان دونوں کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے اگر انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ میں ایک سمیع و بصیر خداوند کے سامنے کھڑا ہوں اور میں جو کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہی احساس جواب دہی ہے جو آدمی کو خدا کے بارے میں اندیشہ ناک کرتا ہے، اور یہی اندیشہ ہے جس کو ابھی آپ نے قرآن مجید میں سنا کہ تقوی سے تعبیر کیا گیا، یعنی انسان خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اسے یہ احساس رہتا ہے ہر وقت کہ میں اگر رشوت لے رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، ظلم کر رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بے انصافی کر رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کے خلاف حسد میں مبتلا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کینے کا اظہار کر رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی فیصلہ غلط کر رہا ہوں اور جانتے بوجھتے کر رہا ہوں تو میرا خداوند اس پر نگران ہے اور میں اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا۔ یہ چیز ہے جو آدمی کو حقیقی مومن بناتی ہے۔ تو اسی کا جواب دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ دین میں جو چیز مطلوب ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ماننے کی کچھ چیزیں جن کو مان کر ایک طرف رکھ دو اور کرنے کی کچھ چیزیں ہیں جن کو کسی نہ کسی طریقے سے کر کے فارغ ہو جاؤ، بلکہ اس میں اصل چیز جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام احسان کے ساتھ کیے جائیں، عربی زبان کی تعبیر میں یعنی خوبکاری کے ساتھ کیے جائیں، ان کے تمام اجزاء کو ملحوظ رکھ کے کیا جائے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھ کر کیا جائے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ تعبیر اختیار کی کہ خدا کی بندگی، خدا کی پرستش، خدا کی عبادت، خدا کی اطاعت اس طرح سے کی جائے کاننا کا ترا ہو، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کے معاملے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید نے جس جگہ بھی کہیں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس کا یہ مطالبہ ہے، اس کا یہ مطالبہ ہے، اس کا یہ مطالبہ ہے، اس کے فوراً بعد یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اس میں آدمی کو وہ محسن، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جواب دہی کے احساس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ یہ کم سے کم مطالبہ ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ اس سے نیچے اگر آپ کوئی آدمی گرتا ہے تو وہ نقص اختیار کرتا ہے، کمزوری میں جاتا ہے، ضعف میں جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ آپ کسی کام کو بس چھدا اتار کے کر دیں، یا کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر و ناظر سمجھے بغیر کر دیں، اس کی پیشی کے احساس کے ساتھ بغیر کر دیں۔ یہ کم سے کم مطالبہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملے میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے جس کی آدمی کو اصلاح کرنی چاہیے، اسے متنبہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ عمل کرے گا تو یہی عمل خدا کی نگاہ میں مقبول ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلونی فہابوا ان یسلوا فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال یا رسول اللہ ما الاسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله قال صدقت قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعال البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قال ثم قام الرجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردوا الی فالتمس ولم یجدوه فقال رسول اللہ هذا جبریل اراد ان تعلموا اذ لم تسلوا۔ یہ روایت ہم بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اس کی ایک دوسرے طریق سے ابو ہریرہ نے روایت کی ہے اور اس کو میں نے اس لیے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس میں کچھ اضافے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ روایت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی روایت ہے جو سیدنا عمر بن الخطاب کے ذریعے سے پچھلے درس میں زیر بحث آ چکی ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک موقع کے اوپر صحابہ نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، انہوں نے آ کر حضور سے کچھ سوالات کیے، اسلام کے بارے میں پوچھا کیا ہے، آپ نے جواب دیا، ایمان کے بارے میں پوچھا، آپ نے جواب دیا، پھر اس کے بعد احسان کے بارے میں سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، پھر انہوں نے پوچھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو حضور نے کہا کہ اس معاملے میں میرا علم آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنا ہی مجھے دیا ہے، میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ پھر انہوں نے کچھ نشانیاں اس کی پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 نشانیاں بتائیں، اور بعد میں جب یہ صاحب چلے گئے تو لوگوں سے آپ نے یہ کہا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں اللہ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس روایت میں بھی یہی ساری بات بیان ہوئی ہے، اس سے مختلف کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بالکل آخر میں جا کر اس روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ قیامت انہی 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، اور اس کے بعد الفاظ یہ ہیں کہ پھر یہ آیت پڑھی گئی سورہ لقمان کی کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے، جانتا ہے جو کچھ عورتوں کے رحم میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کما کے لائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں اللہ کے سپرد ہوگا۔ اللہ ہی علم رکھنے والا ہے، اللہ ہی خبر رکھنے والا ہے۔
اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ صاحب اٹھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تھے، چلے گئے تو حضور نے فرمایا کہ ذرا دیکھو ان کو لوٹا کے لاؤ۔ لوگ پیچھے گئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے اور اس لیے آئے تھے کہ تم کو وہ باتیں بتائیں جو تم نہیں پوچھتے ہو۔ روایت شروع بھی یہاں سے ہوئی ہے کہ حضور نے کسی موقع کے اوپر لوگوں سے یہ کہا کہ تمہارے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لو، تو لوگ آپ کی ہیبت سے پوچھ نہیں سکے، تو تب یہ معاملہ ہوا۔ پہلی اس دوسری بات کے بارے میں تو خیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ غالباً اس لیے پیش آ گیا ہوگا کہ قرآن مجید نے ایک موقع کے اوپر لوگوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ طرح طرح کے سوالات کرنے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ تم چیزوں کی تفصیل پوچھو گے تو اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، تفصیل بتا دی جائے گی لیکن وہ شاید تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو، اس لیے کہ جب شریعت اور قانون کے معاملے میں لوگ بہت تفصیل میں جاتے ہیں تو وہی معاملہ ہو جاتا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے گائے کے بارے میں جب تفصیل پوچھنا شروع کی تو گائے ذبح کرنی مشکل ہو گئی، درا حالے کہ پہلے صرف اتنا ہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی سی گائے پکڑے اور جا کر ذبح کر دے۔ تو دین کے معاملے میں بھی قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ چیز مجمل ہوتی ہے، وہ جیسے کہی جاتی ہے آپ جا کے عمل کر لیجئے اس کے اوپر، جب آپ اس کی تنقیح کرنا چاہیں گے تو معاملہ سخت ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری فقہ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، دین کو اگر آپ دیکھیں یا اللہ کے پیغمبر کو آپ دیکھیں تو بہت اجمال کے ساتھ وہ بتا دیتے ہیں کہ بس وضو ایسے کر لیجئے، نماز ایسے پڑھ لیجئے۔ اب نماز کے بارے میں ہی دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نماز پڑھتے آ رہے تھے، اس میں اگر کوئی خرابی تھی آپ نے اس کی اصلاح کر دی، لوگوں نے آپ کو دیکھا نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن جب بعد میں لوگوں نے تنقیح کرنا شروع کی تو پھر اس کے بعد فلاں چیز کے اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنے سنن ہیں، اتنے مندوبات ہیں، اتنے مستحبات ہیں، کون یاد کرے، کون رکھے، کون اس کے مطابق نماز پڑھے، تو بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، فلاں صورت میں نماز نہیں ہوتی، فلاں صورت میں نماز نہیں ہوتی، ایک عام آدمی کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس سے روکا تھا کہ دین اور شریعت کے معاملے میں بہت زیادہ مین میخ کرنے کی کوشش نہ کرو، سیدھے طریقے سے جو بات کہی جاتی ہے اس پر شریفانہ طور پر عمل کرو جا کر، اور اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لوگ اس وجہ سے گھبراتے تھے، یعنی سوال نہیں کرتے، تو یہ بات تو کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر بڑی ہمت دلائی اور یہ فرمایا کہ یہ مطلب نہیں تھا روکنے کا کہ تم جو سوالات واقعی پیدا ہوتے ہیں یا حقیقی سوالات ہیں یا ان سوالات میں کوئی مشکل اور الجھن ہے جس کو تمہیں دور کرنا ہے ان کو بھی پوچھنے سے گریز کرو، نہیں، اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، جب تم کوئی سوال پوچھو گے تو میں اس کا جواب دوں گا، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تو یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ غالباً اس کا حوالہ ہے، یہ صورت ہو سکتی ہے، لیکن آخر میں جو انہوں نے آیت پڑھی ہے اس کا سوال سے کوئی تعلق نہیں، یعنی سوال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ایک مرتبہ کہ مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو علم ہے، قیامت کے معاملے میں وقت کا جہاں تک تعلق ہے یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ ہی نے اپنے علم میں رکھا ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے، یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے کیوں اسے اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ یہ علم نہ کسی فرشتے کو دیا گیا ہے نہ کسی پیغمبر کو دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بے شک بات تو یہی بیان ہوئی ہے، یعنی سورہ لقمان کی اس آیت کا پس منظر بھی یہی ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم تو قیامت کو تب مانیں گے جب آپ ہمیں بتائیں کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت سے معاملات کرتے ہیں، اس کا علم تمہیں نہیں ہوتا۔ بارش نازل کرتے ہیں، تم جانتے ہو کہ بارش ہو جائے گی، اس کے بارے میں اگر بتانے والا کوئی بتائے کہ بارش ہوگی تو کوئی تردد بھی نہیں ہوتا، لیکن ضروری نہیں کہ تم یہ جانتے ہو کب ہوگی، کیسے ہوگی، کتنی ہوگی، ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تم دیکھتے ہو کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، تمہاری اونٹنیاں بھی جنتی ہیں، عورتیں بھی جنتی ہیں، کون جانتا ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے اور کیا نہیں؟ پیدا ہونے والا ارسطو ہے کہ افلاطون ہے، کل کیا کرے گا اور کیا بنے گا، لیکن اس کے باوجود کیا اس کے حمل کا انکار کر دیا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں انسانوں کے پاس ابھی کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ کل ان کو کیا پیش آنے والا ہے اس کا ٹھیک ٹھیک احاطہ کر کے بتا سکے، کیا حادثہ ہو جائے گا، کیا معاملہ ہو جائے گا، دنیا پر کیا گزر جائے گی، مجھ پر کیا گزر جائے گی، کوئی نہیں جانتا۔ موت کہاں آئے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو کیا ان تمام چیزوں کے بارے میں تم محض اس وجہ سے ماننے سے انکار کر دیتے ہو کہ تمہیں اس کا وقت معلوم نہیں ہوتا؟ یہ دلیل تھی جو قرآن مجید نے دی۔ اب اس سے بعد لوگوں نے یہ استدلال کر لیا ہے کہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، درحال ہے کہ قرآن کا مقصود یہ بیان کرنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک یہ جو آیت ہے
یہ سیدنا ابو ہریرہ یا بعد میں کسی اور شخص کا اضافہ ہے، نہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھی ہے اور نہ حقیقت میں اس سوال و جواب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت اس سے پہلے گزری ہے اس میں اس کا کوئی حوالہ نہیں، بلکہ وہ روایت سوالات اور ان کے جوابات پر ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک فقیہ صحابی نے جب وہ روایت بیان کی ہے تو اس سے بہت زیادہ بہتر طریقے پر بیان کی ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہم کو پہنچی ہیں ان میں جس طریقے سے ہمارے لیے بڑا خیر، بڑا علم، بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے بہرحال وہ انسانوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں، تو بعض موقعوں کے اوپر ایسے اضافے بھی ہو جاتے ہیں جو الجھنوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ایک ادنا مناسبت تو بے شک اس سوال کے ساتھ ہے اس آیت کو، لیکن پوری آیت کے مضمون کا اصلاً اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس میں کوئی 5 باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ دنیا میں ہزاروں باتیں ہیں، لاکھوں باتیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور یہ تو ایک مثال دی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا مخاطبین کو کہ دیکھو ان چیزوں میں سے بہت سی چیزیں جن کو تم نہیں جانتے، تو کیا ان چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے اس اصل حقیقت کا بھی انکار کر دیتے ہو؟ یہ بات استدلال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہی گئی تھی۔ اس کا قیامت کی نشانیوں یا قیامت کے علم ہونے نہ ہونے کہ اس پہلو سے کوئی تعلق نہیں جس کا ذکر اس حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے اس دوسری روایت کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ یہ واضح رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔